الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اللہ ہی کی خبر دے دیتا ہے، باخبر جو ہوتا ہے۔ یہ پیران طریقت جو ہوتے ہیں یہ باخبر ہوتے ہیں، اور باخبر سے پوچھنا ہی ہے بس تمہارا کام۔ پیر سے پوچھنا ہی ہے کہ اللہ کون ہے یا پیر، رسول اللہ کون ہے، کہاں ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، رسول اللہ کی پہچان کیا ہے۔ یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے لوگ، ہم تو در پہ پڑھے ہوئے لوگ، ہم تو مدرسے میں بھی گئے نہیں بھائی۔ دیکھیے ہمارے بہنوی صاحب ہیں، ان سے پوچھے ہم نے مدرسہ دیکھا نہیں، ہم نے بس ایک فقیر کو دیکھا، بس ایک پیر صاحب کو دیکھا۔ مولوی صاحب سے پڑھنے کا طرز بھی پیر صاحب سے پڑھا ہے، اور کالج وغیرہ ہم کیا دیکھیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پہچان ہے اللہ کی، کیا پہچان ہے، شناخت ہے رسول اللہ کی، تو وہ بتائیں گے، وہ بتائیں گے۔ پیروں سے ملاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے پیر، اور پیر سے ملاتا ہے اللہ۔ اللہ پیر کے پاس بھیجتا ہے، یہ اللہ سے ملا ہے، اللہ ان سے ملا ہے۔ یہ بندے ہو کر خدا سے ملا ہے، وہ خدا ہو کر بندوں سے ملا ہے۔ فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، باخبر سے پوچھو۔ خدا کے بارے میں پتا دے گا بندہ۔ کچھ سوچو نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں بندہ بتائے گا، کیا اللہ کے بارے میں بندہ ہی بتائے گا۔ اللہ کا علم دینا بھی بندے کا کام، اللہ کا عرفان دینا بھی بندے کا کام، اللہ کے جلووں کو بتانا کہ یہ خدا کے جلوے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا کام، اللہ سے ملانا بھی بندے ہی کا کام، اللہ کے جلوے یہ ہیں بتانا بھی بندے ہی کا کام ہے۔ کیا اللہ کو بندہ؟ ہاں بندہ ہی بندہ ہے۔ اللہ سے ملنا تو کیا کرنا، بندے ہی سے ملنا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو میرے بندے سے مل بولتا ہے اللہ تعالیٰ، جسے میری خبر ہے، پتہ ہے میرا، اس سے مل۔ تو جان نہیں سکتا تو اللہ کے بارے میں کچھ بھی، جب تک کہ کسی باخبر سے نہیں ملے گا، کسی پیر طریقت سے نہیں ملے گا، کسی فقیر سے نہیں ملے گا، تو اللہ کو پائے گا کیسے؟ کیا بولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میری کیا حقیقت ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کتابوں سے پڑھے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ظاہر تیرے میرے پینے میں۔ فیضان فقیر نواز، فیضان فقیر نواز، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم۔ شیخ ان کے قریب مت آنا، شیخ ان کے قریب مت آنا، یہ کتابیں نہیں پیالے ہیں، کتابیں پڑھے گا تو زندہ رہے گا، یہ پیر سے جام آنکھوں کے پی لیا تو تو نہیں رہے گا، کوئی اور رہ جائے گا۔ شیخ ان کے قریب مت آنا، شیخ ان کے قریب مت آنا، یہ کتابیں نہیں پیالے ہیں۔ تمہارا وجود خاکستر ہو جائے گا، تم فنا ہو جاؤ گے، اور تمہاری فنا ہی بقا ہے تمہاری۔ میری فنا ہے بقا، لا الہ الا اللہ ہے مجھ میں نور خدا، لا الہ الا اللہ۔ میں ہی ہوں نور محمد جو ہے رسول اللہ، میں ہوں ظہور خدا، لا الہ الا اللہ۔ جی اللہ والوں سے ملنا، تو وہ کیا کریں گے؟ تم کو آئیڈینٹیفیکیشن دیں گے کہ رسول اللہ
ان کو کہتے ہیں۔ وہ بتائیں گے، اور جب معلوم ہو جائے گا باخبر سے، پیر سے کہ یہ رسول اللہ ہیں، تو تم ان کو دیکھو گے، ان سے ملو گے، آپ اپنا درد سناؤ گے۔ ان کو نہیں دیکھ کر ہی وہ تم کو دے رہے ہیں، ان کو تمہیں نہیں دیکھے پھر بھی تم کو وہ زندگی دے رہے ہیں، سانسیں دے رہے ہیں، دھڑکنیں دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اسلام دے رہے ہیں، ایمان دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، توفیق ہے، عمل صالح دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، عافیت دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، شہرت دے رہے ہیں، نیک نامی دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کرسی اقتدار دے رہے ہیں، منصب دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، عمل کی توفیق دے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں دے رہے ہیں، ابھی دیکھا نہیں دے رہے ہیں، چھپ کر دے رہے ہیں، تو جب نظر آ جائیں گے کم دینا ہوتا ہے تو ساہوکار جو ہے چھپ کر دیتا۔ ارے فقیر آیا، بیٹے کو بولتا ہے جا کو دے دا، لاٹا نہیں دیتا، جا، خود آ کے دیتا نہیں، نظر آ کے دیتا نہیں، کیا بولتا ہے لے با، لے 1 روپیہ دے ڈال، جاؤ بول، جاؤ بول۔ کم دینا ہے تو چھپ کر دیتا، اب سامنے آ گیا، کیا رے آیا سو تو؟ یجمان بیٹی کی شادی ہے، کیا 25,000 دے یجمان، 25,000 ہونا، جا رے لے جا، تو چھپ کر دیتا ہے، کم دیتا ہے، جب ظاہر ہو جاتا ہے تو زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ چھپ کر ہیں تو کم دے رہے ہیں، جب ظاہر ہو جائیں گے باتیں کریں گے، رسول اللہ کو دیکھیں گے۔ اور رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی ان کو دیکھ لے، ایک مرتبہ کوئی انہیں دیکھ لے، پہچان لے، دیکھ لے، پھر اب وہ چھپتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کی شان کیا ہے کہ جو انہیں دیکھتا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے، محال ہے، امپاسبل ہے کہ وہ اللہ کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے؟ رسول اللہ کے دیدار کی خصوصیت کیا ہے؟ جو رسول اللہ کو دیکھ لے گا وہ اللہ کو بھی دیکھ لے گا۔ جو رسول اللہ کو ایک بار دیکھ لے، وہ دیکھنا پہچاننے کے بعد کے دیکھنے کی بات کر رہا ہوں میں، جب پہچان کے دیکھ لے گا ایک مرتبہ کوئی رسول اللہ کو، تو وہ ہر وقت نظر آتے رہیں گے، اور جب حضور نظر آتے رہیں گے تو خدا بھی نظر آتا رہے گا۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نہیں مانا تو تیرے دین و ایمان کو بخار آ جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو حضور کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، تو حضور سے ملنا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ سب آ کے قیامت میں دیکھیں گے، تو یہیں دیکھ لے۔ کیسا دیکھ لے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تجھی میں اللہ کے رسول ہیں، انہیں دیکھ لے۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم و اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
اللہ ہماری اس خدمت دینی کو قبول فرمائے، تیرے گھر کو بنا رہے قبول فرما لے، ہمارے کام کو قبول فرما۔ اے مصطفیٰ، وہ اس ایونٹ کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو، تو واقعے کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی سے تو کہتے ہیں نا، اسپاٹ پر موجودہ تھا اس سے کہتے ہیں نا کہ حضور تو ہزاروں سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ بظاہر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو خانہ کعبہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب اس وقت کو یاد کر جب تیرے جد امجد دونوں دادا، مقدس دادا تیرے گھر بنا رہے تھے میرا، یاد کر۔ تو مطلب کیا؟ حضور موجود تھے۔ ربنا اے ہم دونوں کے رب، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اے ہم تینوں کے رب، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، تین میں جمع آ گیا۔ ربنا بول رہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، مطلب کیا؟ اے ہم دونوں کے اور ہم میں جو نور چھپا ہوا ہے اس کے رب، ربنا اے ہم تینوں کے رب، ابراہیم و اسماعیل و محمد علیہ الصلاۃ والسلام و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ہم تینوں کے رب، تقبل منا، تقبل منا۔ یہ کام جو ہے ہم سے، یہ ہمارا ہی نہیں ہے، دو تو نظر آ رہے ہیں، ان دونوں میں ایک چھپا ہوا ہے، ان دونوں میں ایک چھپا ہوا ہے اور ان دونوں سے ظاہر ہے، ان دونوں میں چھپا ہوا ہے اور ان دونوں ہی سے ظاہر ہے، ان دونوں میں اس کا نور کے اعتبار سے اسپاٹ پر موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے دادا کو دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہا ہے، اپنے دادا اسماعیل کو دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، اسی لیے فرمایا یاد کرو اس واقعے کو۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مسجد آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی روئے زمین پر؟ کعبۃ اللہ۔ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ کعبہ، یعنی مسجد حرام، مسجد۔ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ ہاں، مسجد اقصی۔ مسجد پہلے کس نے بنائی؟ مسجد بنانا حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت ہے، یہ عام آدمی کی سنت کام نہیں ہے۔ اور جو ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہوگی وہ میرے نبی کی بھی سنت ہے حقیقت میں، کیونکہ ابراہیم و اسماعیل میرے نبی کے نور سے بنے، تو اب وہ جو بھی کام کریں وہ کس کا کام ہے حقیقت میں؟ اور پھر مکے سے مدینے کی طرف چلے ہجرت کے لیے حضور، راستے میں مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مسجد بنانا میرے آقا کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد مدینہ منورہ میں پہنچے، کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ میرے نبی کی سنت ہے مسجد بنانا۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ مسجد بنانا کس کا کام؟ مسجد۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور سے سننا، سیاستہ کی حدیث ہے، بلکہ صحیحین کی حدیث ہے، شیخین نے روایت کی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں کہ
دوسرے پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر مجھے 6 باتوں کی وجہ سے، 6 خصوصیات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ فضلت علی الانبیاء ب6، 6 باتیں مجھ میں ہیں جو دوسرے کسی پیغمبر میں نہیں، 6 خصوصیتیں میری ہیں، 6 اسپیشلٹیز میں رکھتا ہوں، دوسرا کوئی نبی نہیں رکھتا۔ ان 6 اسپیشلٹیز کی وجہ سے میں دوسرے انبیاء پر افضل ہوں، ان سے افضل ہوں، ان سے اعلیٰ ہوں، رتبے میں اونچا ہوں۔ فضلت علی الانبیاء ب6، 6 باتیں ہیں مجھ میں، 6 میرے ایسے فضائل ہیں جن کی وجہ سے میں دوسرے تمام انبیاء پر اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ چارج کرا تھا، بھول گیا آپ؟ 6 خصوصیات میری ہیں، یہ 6 باتیں کسی دوسرے پیغمبر میں نہیں۔ کیا؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم ملے، یعنی جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ ایسی باتیں کہ جملہ مختصر ہو، بات بہت کم لفظوں میں ہو، بات بہت تھوڑے لفظوں میں ہو، معانی کے کئی سمندر اس میں موزن ہو، مختصر بات میں مضامین بہت ہوں، 2-3 جملوں میں علم و حکمت کے سمندر موجود ہوں، دریا کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں جوامع الکلم۔ حضور کے ایک جملے میں ہزاروں معانی ہیں، ہزاروں معانی ہیں۔ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، یہ حضور کا ایک ارشاد ہے، صوفیہ آج تک اس پر بولتے چلے آ رہے ہیں، متکلمین بولتے چلے آ رہے ہیں، خطیب حضرات بولتے چلے آ رہے ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، حضور فرماتے کہ مجھے روب دیا گیا، روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے۔ حضور کا وہ روب تھا کہ آپ کے روب سے 1 مہینے کی فاصلے پر آدمی خوف زدہ ہو جاتا تھا، روب زدہ ہو جاتا تھا، 1 مہینے کی فاصلے، مسیرۃ الشہر کا لفظ آیا۔ نصرت بالرعب، اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے یعنی میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت آپ سمجھیں حضرات اس کے مالک بن جاتے ہیں، حاکم اسلام جو تقسیم کر دیتا ہے کہ تجھے اتنا، تجھے اتنا، تجھے اتنا، تجھے اتنا۔ حضور فرمایا حضور سے پہلے مال غنیمت امت کے لیے حلال نہیں تھا، کسی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں تھا، حضور کے لیے حلال ہو گیا، حضور کی امت کے لیے حلال ہو گیا۔ کیوں؟ مالک مال غنیمت کا امت مصطفیٰ کا پیغمبر ہے۔ مال غنیمت حلال ہو گیا۔ احلت لی الغنائم، اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بن گئی۔ حضور سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی امتوں میں یہ بات تھی کہ ان کے معبد ہوا کرتے تھے، عبادت خانے ہوتے تھے،
ان عبادت خانوں میں جا کر نماز پڑھتے تو نماز ان کی قبول ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، یہ امتیں تھیں نا، تو یہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوتی تھی. کسی جنگل میں نماز پڑھے تو نماز ادا نہیں ہوتی تھی. پھر منڈا وہاں جانا، جہاں مسجد تو گھر مسجد سے 40 کلومیٹر دور ہے تو بھی وہاں جانا. عبادت خانوں میں ہی عبادت ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. مسجد نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں، مسجد 3 کلومیٹر دور ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، سڑک پر جانماز بچھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وضو ہے، نماز پڑھو. سڑک ہی مسجد، مسجد میں جو کام کرتے ہیں آپ سڑک پر کر سکتے ہیں. جنگل ہے، وقت ہو گیا نماز کا، کھڑے ہو جاؤ. فرنٹ ہے، یو نو فرنٹ. فرنٹ کسے کہتے ہیں؟ محاذ جنگ. ماشاء اللہ، واہ، محاذ جنگ. فرنٹ کا تو فرینڈ سمجھ لیجیے، فرنٹ کا تو سامنا سمجھ گئے. اس واسطے پڑھنا چاہیے. پڑھے نہیں تو میں جو بولا وہ صحیح، میں جو سوچا وہ صحیح، میں ارسطو، میں افلاطون، میں فقیر، میں متکلم، دوسرا بولا سو غلطی، میں صحیح. علم حاصل کرے گا تو معلوم ہوگا تمہیں کیا کتنے پانی پر ہیں، کتنے. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات جی؟ فرنٹ ناٹ فرینڈ. محاذ، مورچہ، بیٹل فیلڈ، میدان جنگ. میدان جنگ میں ہیں، وقت آ گیا نماز کا، صفیں بنا لیتا ہے. مسجد کہاں ہے؟ میدان جنگ ہے. میدان جنگ ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاض. اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. تو میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے، انتظار میں ہے. یہ نماز میں کھڑیں گے تو ہم تیر چلائیں گے، ان کے پرے کاٹ کے رکھ دیں گے. اس کے باوجود حکم ہے نماز پڑھو. تم گھروں میں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں سو رہے ہو، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سو رہے ہو. یہ شان مسلمانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ آئین مسلمانی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. مسجد کو نہیں جانا ہے، وہیں پڑھنا ہے نماز. سامنے تو کفار اسلحہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، مسلمان ہاتھ باندھ کے عبادت میں لگے تو ہم ماریں گے، سجدے میں جائیں گے تو ہم ان کے پرخ چوڑا دیں گے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز. قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ ہے، اس کا غلام ہے ایاز. دونوں کے کندھے ایک دوسرے کے سے چھل رہے ہیں. محمود کے کندھے سے ایاز جو اس کا غلام ہے اس کا کندھا چھل رہا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی. جب اللہ کی بات آتی ہے نا تو سب ایک ہو جاتے ہیں. بات ہی ایسی ہے، اس کے اعتبار سے سب ایک ہیں. اپنے اپنے اعتبار سے کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے،
کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بستخط ہے، کوئی بلند قامت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی، ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. روئے زمین جو تو اگلی امتوں کا یہ حال تھا کہ مسجدوں میں جا کر ان کی نماز پڑھتے تو نماز ہوتی. گھر میں بیٹھے پڑھ لیے، شادی خانے میں پڑھ لیے. کتنی دفعہ ہم نے اسی نماز کا وقت یہی نماز پڑھ لی ہے، باجماعت نماز پڑھ لی ہے یہی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگلے نبیوں کی شریعت میں نہیں تھی، حضور کی شریعت میں آ گئی. جعلت لی الارض طہورا ومسجدا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے، تمہارے لیے نہیں، کسی مولوی صاحب کے لیے نہیں، کسی پیر صاحب کے لیے نہیں، میری امت کے لیے نہیں، میرے لیے. بہت غور سے سننا، وہ نقطہ بولوں گا کہ آج تک نہیں بولا، آپ سنیں گے کیا؟ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا. میرے لیے زمین کو کیا بنا دیا گیا؟ مسجد بنا دیا. میرے لیے کہ تو مطلب کیا؟ میں ہی نماز پڑھنے کے واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں ہی نماز پڑھتا ہوں ہر جگہ، میں ہر جگہ ہوں. میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے حضور حاضر و ناظر ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور حاضر و ناظر ہیں، مانتے نہیں؟ تو ہر جگہ حاضر ہیں، ناظر ہیں. تو میرے لیے مسجد دسترخوان میرے لیے بچھائے گا، مطلب کیا؟ مجھے کھانا ہے. یہ گھر میرے لیے بنایا گیا ہے کا مطلب کیا؟ مجھے اس گھر میں رہنا ہے. ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے کا مطلب کیا؟ جب تک زمین رہے گی میں زمین کے چپے چپے پر نماز پڑھتا رہوں گا. حضور کا اطلاق جو ہے، حضور کا نور جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اب وہ ہر جگہ ہے تو وہ نماز پڑھے گا ضرور، اس نور کا کام ہی نماز ہے. حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے جائے بن کر آئے، بشریت کے ساتھ آئے، لباس بشری زیبتاً فرما کے آئے تو کیا کیا؟ تاریخ بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں، بڑے بڑے مستند مورخین بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو سر پیشانی آپ کی زمین پر تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یہاں کے سجدہ کرنے والا نہیں ہے، یہاں آنے سے پہلے سجدے کر رہا تھا، آیا سوچ وہی کام کیا. ایک لمحہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی یہ واقعہ ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ ایک لمحہ حضور کا پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں. ایک لمحے کے حضور کے ایک لمحے کے برابر ہماری ساری زندگی نہیں. ہم نے ساری زندگی میں ایسا کیا؟ ہم پیدا ہوتے ہی سجدہ کیے نہیں. تو حضور کے ایک لمحے کے برابر ہم نہیں، ہماری زندگی نہیں. تو پوری زندگی کی برابری ہماری زندگی کرے گی حضور کی؟ حضور کی ابتدا ہمارے سے مختلف ہے، حضور کی انتہا میں ہم کیا برابری کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سجدے میں ہے سرکار دو عالم، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ربی حبلی امتی امتی امتی. ارے ابھی پیدا ہوئے امتی کہہ رہے، ہاں نبی بن کے پیدا ہوئے ہیں، بچے نہیں ہیں، نبی ہیں.